بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی وی نیشنل ملتان کے اسٹوڈیو سے کیسر عباس صابر پروگرام کرنٹ افیئرز ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ملک کی موجودہ صورتحال، معاشی اور سیاسی صورتحال، تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات و خلفشار اور معاشی بہتری کے فوائد عوام تک کب جائیں گے۔ عوام بارشوں سے پریشان ہے اور اپوزیشن احتجاج میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ پاکستانی ایئر لائنز پر پابندی ختم اور دیگر بہت سے موضوعات جو موضوع سے نکلتے رہیں گے، اور آج ہمارے ساتھ مہمان نوجوان تجزیہ کار عمران علی خان، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پیپلز پارٹی خواتین ونگ سٹی ملتان کی پریزیڈنٹ سیدہ عابدہ بخاری، آپ کو خوش آمدید پی ٹی وی نیشنل کے اسٹوڈیو میں۔ اور جناب شیراز اویسی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں اور سینئر کالم نگار بھی ہیں، ملتان میں آپ کا ایک اپنا حلقہ ہے پڑھنے والوں کا، تو آپ سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ تحریک انصاف آج کل نظر آ رہا ہے کہ وہ اندرونی اختلافات کا شکار ہے، اور ایک ونگ کچھ کہتا ہے، دوسرا ونگ کچھ کہتا ہے، تو کیا ایسا ہی ہے؟ یہ تو سر کھلے کتاب کی طرح ہے نا جی، سب دیکھ رہے ہیں میڈیا کے تھرو، پریس کانفرنسز کے تھرو، جی، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو کہ اب لاہور میں انہوں نے ایونٹ کیا، جی، اور وہاں پہ مرزا آفریدی کے ہاں، جی، اور کہنے کو تو وہ تھی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ، جی، ان کے ارکان کو تو یہی کہہ کے لایا گیا تھا پشاور سے، جی، لیکن یہاں پر آگے پتہ لگا کہ وہ تو مرزا آفریدی صاحب کو ٹکٹ جو ایشو کیا گیا تھا، جی، وہ تو اس کی خوشی میں ایک دعوت تھی۔ جی، اور وہاں پہ جو چیز بات دیکھنے میں آئی کہ جو پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں، جی، جنہوں نے پنجاب میں یعنی کہ عمران خان صاحب نے خود ان کو مقرر کیا تھا، جی، محترمہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو، جی، ان کو دعوت نہیں دی گئی، اور ان کے ساتھ ساتھ جو صنم جاوید ہے یا دوسرے جو خواتین ارکان ہیں، جی، جی، ان کو دعوت نہیں دی گئی، اور اس کا رد عمل بڑا شدید دیکھنے میں آیا۔ جی، جب وہ میٹنگز ختم ہوئی، اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی، جی، تو اس کے فوراً بعد عالیہ حمزہ نے جو ٹویٹ کیا، جی، وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کس حد تک اور کس نہج تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جی، اور اس کے بعد جو محترم سلمان راجہ صاحب ہیں، جو کہ ایم این اے بھی ہیں، سیکرٹری جنرل بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے جس لہجے میں، جس ٹون میں اور جن الفاظوں میں محترمہ عالیہ حمزہ کے ٹویٹ کا جواب دیا، وہ میرے خیال میں ایک وکیل کے شان میں نہیں تھا، ایک لیڈر کے شان میں نہیں تھا، اور ایک خواتین کو جب آپ کوئی جواب دے رہے تو کسی بات کا، اس لحاظ سے بھی وہ کوئی بہتر طریقہ کار نہیں تھا۔ اور اس کا رد عمل پھر اور دیکھنے کا ہے، جواب و جواب وہ آیا جو تھے ان کے جناب بڑے مشہور وکیل ہیں ایس مظفر صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے بھی علی ظفر، محترم علی ظفر، انہوں نے پھر جو ہے سلمان راجہ صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس پہ بڑا شدید رد عمل دیا، اور بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ کو تھوڑا غصہ زیادہ ہوا ہے تو آپ تھوڑا پانی پی کے یعنی کہ بات کیا کریں کیمرے کے سامنے۔ تو یہ بڑی اہم بات تصور کی جاتی ہے، یعنی کہ یہ جو تو اس سمے جو دوسرے چھوٹے موٹے واقعات ہیں وہ یہ صاف بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو اندرونی اختلافات ہیں، جو خلفشار ہے، وہ کس نہج تک پہنچا ہوا ہے، اور اس چیز کو لے کر جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کتنے بے چینی کا شکار ہے۔ اچھا، پھر وہ جو ٹکٹ دی گئی مرزا آفریدی صاحب کو، وہ شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم کارکنوں کو ٹکٹ دیں گے، ان کو ٹکٹ دیں گے جنہوں نے پارٹی لے قربانیاں دیں، جنہوں نے جلد سے جلوسوں میں حصہ لیا، جنہوں نے احتجاج میں بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لیا، لیکن یہ تمام تر جو یعنی کہ ان کے بیانات تھے وہ ایسے سمجھے عوام کی آنکھوں میں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مخلص کارکن ہیں ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں مترادف تھے۔ ہاں، دھول ہمیشہ جھونکی جاتی ہے۔ سیدہ عابدہ بخاری بتائیں گی کہ یہ اختلافات جو ہیں پی ٹی آئی کے، اس کا حکومت کو کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ حکومت تو آلریڈی مضبوط جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ کیسر صاحب۔ حکومت نقصان ہونا ہے یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، جو تحریک انصاف کو اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف شروع سے ہی ایک ہجوم تھا، کبھی وہ پارٹی رہی نہیں ہماری نظر میں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری وہ اپنے لیڈران کو دیکھا ہے، وہ بڑے تحمل مزاج، بڑے قربانیاں دینے والے اور بڑے جمہوری شناس لوگ ہیں۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں، نہ آپ نے کبھی ان میں کوئی بدتمیزی دیکھی ہوگی آج تک، نہ خواتین کے ساتھ کوئی اس طرح کی رویہ، اور نہ ہی کبھی ہم لوگوں نے، اور نہ ہی کبھی ہمیں کہا گیا کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ ہم نے ہمیشہ تحمل مزاجی کے ساتھ اور عوام کو سامنے رکھ کے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بھی پالیٹکس کی ہے وہ کی ہے۔ تو
لیکن شروع سے ہی تحریک انصاف کا جو رہا ہے المیہ، انہوں نے شرپسندی کی طرف گئے، بدتمیزی پھیلائی، خواتین کے ساتھ ہو چاہے مردوں کے ساتھ ہو، گروپس بنے ان کے شروع سے ہی. اور شروع سے ہی آپ دیکھ لیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب آ گئے، پھر جاوید ہاشمی صاحب ہے کہ وہ گروپنگ شروع جو ہوئی ہے وہ آج تک وہ گروپنگ ختم نہیں ہوئی، وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ وہ ایک گروپ ہے، ان میں کوئی 10 دھڑے ہیں. بیوی کا علیحدہ دھڑا ہے، بہنوں کا علیحدہ دھڑا ہے، وزیروں کا علیحدہ دھڑا ہے، کارکنوں کا علیحدہ دھڑا ہے، وکیلوں کا علیحدہ دھڑا ہے. مطلب کوئی ان میں کوئی وہ نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ کوئی بات کر لے تو دوسرا اس کو اون کر لے. وکلاء تو کہتے ہیں کہ پارٹی کو ہم نے سنبھالا ہوا ہے، باقی پارٹی کو پارٹی پالیسی آ نہیں رہی ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے کچھ سیکنڈ مین ہی اپنا کہہ دے کہ میرے بعد یہ لیڈر ہے اور یہ جو بات کرے گا وہی ہوگی. وہ چیز لیڈرشپ کی طرف سے بھی نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے ساری جو تحریک انصاف ہے وہ تہس نہس کا شکار ہو چکی ہے. تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک جو اتحاد کے ساتھ جو ایک ملک کو لے کے چل رہے ہیں، پاکستان سے چل رہا ہے الحمدللہ. آپ معیشت کو دیکھ لیں، بہت بہت اچھی طرح اور بہت مضبوطی سے جا رہی ہے. اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس ٹائم آپ دیکھ لیں کیا پوزیشن تھی معیشت کی. حقیقت ہے کہ اس دور میں بالکل منصوبے نہیں آئے، معیشت خراب ہو چکی تھی، گرے لائن میں ہم جا رہے تھے، بلیک لسٹ ہونے جا رہے تھے. تو اس حوالے سے اور اس کو دیکھ لیں اور آج کا آپ تجزیہ کر لیں تو الحمدللہ پاکستان ایک مضبوط کنٹری کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہم لوگوں کی فوج ہے وہ کتنا ابھر کر سامنے آئی کہ اگر کوئی جواب آیا تو ہم ادھر سے کچھ ہوا تو ہمارا جو جواب گیا وہ ماشاءاللہ اتنے اچھے تھے. اور ہماری قوم کا جو رویہ تھا اور ہماری فوج کا جو رویہ تھا، ہمارے پولیٹیشنز کا جو رویہ تھا بہت ہی شاندار رہا. تو یہ حکومت کو ہمیشہ ان چیزوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی معیشت کیسے جا رہی ہے، آپ کی سٹاک مارکیٹ کہاں کھڑی ہے اور آپ کی عوام کہاں کھڑی ہے. باقی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، مہنگائی ہے، وہ اس کے اوپر ساتھ کنٹرول لگا رہتا ہے. اور حکومت جو بھی حکومت ہو وہ کوشش کرتی ہے کہ مہنگائی کم سے کم ہو. لیکن ظاہری سی بات ہے جب آپ سٹاک مارکیٹ کی طرف جائیں گے، جب آپ معیشت کی طرف، جب آپ عالمی لیول پہ جائیں گے، تھوڑی بہت جو مہنگائی اور وہ چلتا رہتا ہے تو وہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی بیلنسڈ کریں. جی انشاءاللہ بہتری ہوگی. عمران علی خان، پی ٹی آئی کے اختلافات اور موجودہ معاشی صورتحال، دیکھیں آپ کو ان کا موازنہ کریں کہ اگر وہ اپنے اندر کے اختلافات میں مصروف ہو جاتی ہے تو معاشی ترقی میں رفتار میں اضافہ نہیں ہوگا. میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی کے جو اندرونی اختلافات ہیں اس کا آپ معیشت کے ساتھ اس کو نہ جوڑیں. یہ پی ٹی آئی کے اپنا ایک اقتدار حاصل کرنے کے لیے چند لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سامنے آئیں. وہ ان کے اپنے انٹرنل آج نہیں، جب سے پی ٹی آئی وجود میں آئی تب سے ان کے اندرونی اختلافات چل رہے ہیں، ان کے اختلافات ختم نہیں ہوئے. اس میں لیڈر کا بڑا کردار ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے کہ ان کی پارٹی میں کچھ امن ہو، وہ بھی چاہتے ہیں کہ لڑتے رہیں، کیونکہ اگر کوئی لڑیں گے تو ان کا ہی فائدہ ہے. وہ کہتے ہیں کوئی قیادت نہیں ابھر کے آئے گی سامنے. آپ یہ دیکھیں، ورنہ دیکھا جائے تو ایسے ذی بصیرت ذی شعور لوگ موجود ہیں جن کو اگر قیادت سونپی جائے تو میرے خیال میں وہ پارٹی وہ چاہتے ہیں مفاہمت ہو. جو پارٹی کی جو اس وقت جو باہر لیڈرشپ بیٹھی ہے وہ چاہتی ہے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت ہو، مسائل حل ہوں. لیکن عمران خان صاحب اس کے مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، کوئی ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے. گفتگو ہوگی تو صرف کیا نام ہے اسٹیبلشمنٹ، ہم آرمی چیف سے بات کریں گے، ہم باقی کسی سے بات نہیں کریں گے. یہ ایک عجیب رویہ ہے. آپ یہ دیکھیں بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم کیسے، وہ بات ہی جب اسٹیبلشمنٹ سے کرنا، ہم کیسے ان سے بات کریں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. باقی جو ان کی پارٹی میں ہے چل رہا ہے سارا چپکلش. آپ یہ دیکھیں کوئی ایک دھڑا نہیں ہے. گنڈا پور کا علیحدہ دھڑا ہے، علیمہ خان کا علیحدہ دھڑا ہے. باقی آپ یہاں دیکھتے ہیں بیرسٹر گوہر کا تو مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ بھی ان کا بھی ایک دھڑا ہی سمجھ لیں. پارٹی میں اس وقت ایسی کشمکش ہے، ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ عمران خان کی جگہ وہ لیڈر بنے. یہاں پر جو چل رہا ہے یہ بھی ایک المیہ ہے کہ وہاں بیٹھا جو اندر جو اڈیالہ میں بیٹھا ایک شخص ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ پارٹی لڑتی ہی رہے. عالیہ حمزہ کی ٹویٹ بھی آئی کہ جی اب بار بار یہ تحریکیں چلوانے کا مجھے نہیں مقصد سمجھ آتا کہ جی آپ احتجاج کے لیے روز نکلیں. جب عدالتیں موجود ہیں عدالتوں میں آپ جائیں، عدالتوں میں جا کر اپنی بے گناہی ثابت کریں. آپ عدالتوں کی بجائے سڑکوں پر آ کر اپنی کیا بے گناہی ثابت کریں؟ اس سے تو ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں آپ. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی ہو. آپ پاکستان کے آئین اور قانون پر یقین نہیں رکھتے. آپ چاہتے یہ ہے، میرا خیال ہے کہ آپ اگر پارلیمانی سیاست میں آئیں آپ کو مل بیٹھ کر بات کرنا پڑے گی، بند دروازے کھولنے پڑیں گے. پی ٹی آئی کے پاس یہی حل ہے. عمران خان اگر اڈیالہ میں بیٹھا اگر وہ ریلیف لینا چاہتے ہیں تو آج بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ آپ دیکھیں نواز شریف کا بھی ایک اعلان ہوا تھا کہ جی وہ اڈیالہ جیل میں بھی جا کر ملنے کو تیار ہے. وہ ایک پازیٹیو جیسچر انہوں نے دیا تھا کہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ سے کوئی ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے.
اس سسٹم کے حوالے سے ان کی دشمنی ہے کہ جی آپ جو چل رہے ہیں جس طرح آپ نے اس سسٹم کو سپورٹ کیا تھا تو ہم اس کے خلاف تھے. بنیادی طور پر دیکھا جائے مل بیٹھ کر ہم مسائل حل کر سکتے ہیں, سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا. یہ ان کے پارٹی کے جو اندرونی مسائل ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو اندرونی مسائل ہیں اس سے ملک کو فائدہ ہی ہو رہا ہے, نقصان نہیں ہو رہا اوورآل. اگر وہ لڑ رہے ہیں لڑتے رہیں, لیکن ایک نقصان ہو رہا ہے تو وہ کے پی کے میں ہو رہا ہے. ایون آپ یہ دیکھیں گے کہ آج 3.5 سال کتنے عرصے بعد بھی, آج 2 سال بعد بھی گنڈا پور کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. کے پی کے میں ایک بہت بڑا برج گیپ ہے, اور جو برج کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر کے حالات بہت خراب ہے. صبح اس وقت دیوالیہ ہو چکا ہے اور وہ تحریک چلانے نکل رہے ہیں. جو اب بھی احتجاج ہوگا یا تحریک چلے گی وہ صرف آپ کو اٹک کے پل کے پیچھے نظر آئے گا, یہاں پنجاب میں نہیں ہوگا اس کا. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پنجاب کی قیادت اس میں اتنی نہیں ہے صلاحیت کہ وہ تحریک چلا سکے. لیکن پھر بھی عمران خان باضد ہیں کہ نکلیں سڑکوں پر اور مجھے جیل توڑ کر مجھے باہر نکالیں. یہ ایسا نہیں, وہ ایک شروع سے ان کا رہا ہے کہ موٹر وے بند کر دو, راستے بند کر دو, فیکٹریاں بند کر دو. ان کے جو ہے عمران خان کے ملک دشمن ایجنڈا ہی سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں, آپ ٹیکسز نہ دیں, آپ بجلی کے بل نہ بھریں. جو یہ سوچ ہے میرا خیال ہے یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ سوچ کوئی محب وطن بندے کی سوچ نہیں ہو سکتی. باقی ان کو غور کرنا پڑے گا. آپ اس اقتدار میں رہیں, آپ نے 4 سال اس اقتدار کو انجوائے کیا, اس کے بعد اگر آج آپ کہیں کہ جی یہ سسٹم ناکام ہے تو آپ بھی ناکام ہے. کیونکہ آپ نے اس سسٹم کے لیے کیا کیا, آپ نے کچھ نہیں کیا. 4 سال رہنے کے بعد آپ اصلاحات نہیں لا سکے, آپ ناکام ہوئے, تو آپ اپنی بھی ناکامی تسلیم کریں. بالکل صحیح ہے. اور ویسی صاحب, مختلف ممالک جو ہیں سرکردہ معاشی طور پہ مضبوط صف اول کے ممالک, انہوں نے پاکستان PIA پاکستان قومی ایئر لائن پر پابندی ختم کر دی ہے. تو اس سے بہتری آنے والی ہے اور ایک جڑت ہو جائے گی کہ ہم جو رکے ہوئے تھے, ہماری قومی ایئر لائن وہاں جا نہیں سکتی تھی, مختلف وجوہات تھیں. تو اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ سر سب سے پہلے تو میں بڑی یعنی کہ بات کہوں گی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو اس وقت کے وزیر ہوا بازد ہیں وہ ایک طیارے کا حادثہ ہوا تھا, اور طیارے کے جو حادثات ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں بڑی بڑی ایئر لائنز میں ہو جاتے ہیں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ تاریخ بھری پڑی ہے طیاروں کے حادثات سے. لیکن انہوں نے جو پاکستان میں ایک جو طیارہ حادثہ ہوا تھا اس کو لے کر اپنے ہی پائلٹس کی کارکردگی پہ سوال اٹھانا, اور باقاعدہ پارلیمنٹ میں, کسی پریس کانفرنس میں بھی نہیں, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے پائلٹس ہیں وہ زیادہ تر لائسنس یافتہ نہیں اگر ہیں تو نااہل ہیں, یا ان کے پاس جو ہے نا قابلیت اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ طیارے اڑا سکیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جو وزیر ہوتا ہے کسی محکمے کا وہ اس کا ترجمان ہوتا ہے, اور اگر وہ پارلیمنٹ میں خطاب کر رہا ہے, کوئی بیان دے رہا ہے, تو ریاست کا بیانیہ دے رہا ہے, وہ عوام کا بیانیہ دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اپنی قوم کو نااہل کہا, اپنے ایئر لائن کو نااہل کہا, اپنے پائلٹس کو نااہل کہا. تو ظاہر بات ہے لا مالا اس کا رزلٹ یہ نکلنا تھا کہ جو پہلے یورپی یونین نے اور پھر برطانیہ نے آپ کی فلائٹس میں پابندی لگائی. لیکن اچھا جب تک وہ حکومت رہی آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ انہوں نے ان فلائٹس کی بحالی کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے, انہوں نے اس کو نارمل لیا. دوسرے تمام منفی اقدامات کی طرف بدقسمتی سے اس سے بھی نارمل لیا کہ جو ہماری فلائٹس پہ پابندی ہیں اس کا ہماری بین الاقوامی جو تعلقات ہیں, تجارتی تعلقات ہیں, سفارتی تعلقات ہیں, اس پہ کیا منفی اثرات اس پہ بالکل منفی اثرات گئے. اور محترمہ عبدہ بخاری بتائیں گی کہ یہ PIA وہ ہے کہ جنہوں نے مختلف ممالک میں ان کی ایئر لائنز جب شروع ہوئیں تو انہوں نے ہیلپ کی, ان کے پائلٹس گئے, ان کے ٹیکنیکل سٹاف ان کا گیا. تو بعد میں بدقسمتی سے چیزیں جو ہے نا وہ نیگیٹو ہو گئیں. لیکن اب اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پابندی ختم ہو گئی ہے اور ہمارا مورال بلند ہو گیا ہے. تو اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ PIA جب مختلف ممالک میں ان کی فضاؤں میں اڑے گی اور پاکستان کی جڑت رہے گی ان میں, تو کیا بہتری نہیں ہوگی یہ؟ بالکل الحمدللہ میں ایگری ہوں کہ جب آپ خود کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہم خراب ہیں, ہم غلط ہیں, ہماری چیزیں صحیح نہیں ہیں. مختلف بڑے ممالک میں, ترقی یافتہ ممالک میں ایسے حادثے ہو جایا کرتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی خود چاہتا ہے کہ اس طرح کا حادثہ ہو. ظاہر ہے پائلٹ خود بھی اس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ میں خود بھی مر جاؤں, کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا. تو اگر یہ کچھ انفارچونیٹلی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو بھی گیا تھا تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے جب آپ خود کھڑے ہو کے اسمبلیوں میں اس طرح کی تقاریر کریں گے کہ ہماری غلطی اور ہمارے پائلٹ ہی صحیح نہیں ہے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا وہ آ گیا تھا کہ ہمارے سارے تقریباً پائلٹ جو ہیں وہ آپ نے شاید ان دنوں سنا ہو کہ کسی کے پاس بھی ڈگری ہولڈر نہیں ہے, سب 2 نمبر ہے. تو یہ سوشل میڈیا کو بھی بدنام کیا ہے ایسے
ایسے لوگوں نے, اور سب لوگ حیران تھے کہ ہیں یہ کیا ہو گیا, مطلب سارے ہمارے پائلٹس ہیں ہی خراب. تو اب تک جتنی ایئر لائنز اڑتی رہیں اور جو کچھ بھی ہوتا رہ گیا تو وہ مطلب سب خراب تھا. تو ایسا نہیں ہے, اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری جو حکومت ہے, ہماری حکومتوں نے کوشش کی, اور اس ٹائم اب الحمدللہ برطانیہ نے بھی ہمارا برطانیہ میں بھی ہم اور باقی جگہوں پہ بھی انشاءاللہ پورے دنیا میں ہماری فلائٹس جائیں گی, اور ہمارا مورال بھی بلند ہوگا پاکستان کا. اور جب آپ محنت کرتے ہیں اور کسی چیز کو لگن کے ساتھ لے کے چلتے ہیں نا, کوئی بھی ہو اس میں, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے جو بھی جماعتیں ہوں, اگر آپ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ چلیں گے اور صحیح سے اس کو آگے لے کے چلیں گے اور سوچیں گے کہ میں نے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے گامزن ہونا ہے, تو پھر اللہ پاک بھی آپ لوگوں کے راستے کھول دیتا ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ اب یہ جو ایک بہت بڑا عمل تھا جس پہ ہم دوبارہ سے گامزن ہوئے ہیں ترقی کی راہ پہ, کیونکہ پہلے بھی چل رہا تھا سابقہ دور میں, یہ بند ہو گیا اور پھر سے سٹارٹ ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ اسی طرح ہماری دعا ہے پاکستان اسی طرح کامیابیوں کی اور ترقیوں کے راہوں پہ گامزن رہے. پی آئی اے کے سفر پہ عمران آپ کی سر آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ آصف نے یہی کہا ہے کہ غلام سرور خان نے اور عمران خان نے مل کر پی آئی اے کو قبرستان بنا دیا ہے. انہوں نے یہ مثال اس طرح ہی دی ہے, انہوں نے یہ کہا, آپ دیکھیں پچھلے دنوں ایک حادثہ ہو رہا ہے ایئر انڈیا کا, ایئر انڈیا کی بھی ٹیکنیکل فلاز آ جاتے ہیں. وہاں پر دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے جو پائلٹ جعلی تھے, ہمارے طیاروں میں کچھ مسئلے تھے, یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹیکنیکل, لیکن اب بات یہ ہوئی تھی وہاں انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اپنے ادارے پر ہی خودکش جو حملہ کیا تھا, اس سے آج جو ہمیں 500 ارب کا 400 ارب کا جو نقصان ہوا ہے اس پر ایک ریفرنس فائل ہونے جا رہا ہے بہت جلد, اور کابینہ اس کا فیصلہ کرے گی. اور اس میں عمران خان کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ویسے تو آپ بنتے ہیں بہت انصاف, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرپشن روکی, ہم نے, آپ جتنا کیا نام ہے باتیں کرتے ہیں, لیکن آپ نے نقصان پہنچایا, لٹرلی آپ نے اس ملک کی معیشت کو بھی نقصان پہنچایا, آپ نے اس ملک کو بھی نقصان پہنچایا. اب اگر پی آئی اے کو یورپی یونین بھی دروازے کھول رہی ہے, یو کے میں بھی 5 سال بعد ہماری پابندی ختم ہوئی ہے, اور ہماری اس پہ کیا نام ہے اگر فلائٹس جا رہی ہیں تو اس میں کیا وہ ہو رہا ہے, پہلے بھی ہو سکتا تھا. آپ نے تو بغیر تصدیق کے کہہ دیا کہ ہمارے پائلٹس کی ڈگریز جعلی ہیں, وہ نااہل ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس وقت انہوں نے یہ کس طرح یہ سٹیٹمنٹ دی. ہماری ہی جو پی آئی کے پائلٹس ہیں انہوں نے ایمریٹس ایئر لائن کو وہ کیا, اتحاد اور بہت سی ایئر لائنز کو جا کر گلف میں چلایا, گلف ایئر لائن, اور آپ پی آئی اے کو ہی جا کے بدنام کریں. پوری دنیا میں ایک مثال دی جاتی تھی پی آئی اے کی کہ پاکستان کی جو ایئر لائن ہے وہ مثالی ہے. ہماری انٹرنیشنل ایئر لائن کو جاپان اور دنیا پوری کہتی تھی کہ آ کر ہمارے پائلٹس کو ٹرین کریں, ہمارے ماڈل کو اپلائی کیا جاتا تھا, لیکن آپ نے تو کھڑے ہی ہمارے کیا نام ہے پوری دنیا میں ہمیں بدنام کیا. میرے خیال میں اس وقت نااہل لوگ تھے. اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں اچھا ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے آگے. اب وہ دور نہیں رہ گیا کہ ہم آئسولیٹ ہو کر رہیں کہ جی ہم پی آئی اے کو بند کر کے آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے. آپ نے پرائیویٹ ایئر لائنز کو پروموٹ کیا ہے, اس کا میرے خیال میں ہمیں اپنی قومی ایئر لائن کو دوبارہ وہ کرنا پڑے گا. اور دوسری بھی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے, اس کے بعد دیکھیں کیا نام ہے پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی جائیں گے, کیونکہ اب جو ہماری معاشی حالت ہے ہم خسارے برداشت نہیں کر سکتے. اگر تو آپ اپنے خرچے پورے کر سکتے ہیں, ایکسپینس پورے کر سکتے تو ٹھیک ہے, ورنہ ریسٹرکچرنگ بھی ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے کیونکہ یہ بھی آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ آپ کو پریورٹی لسٹ پہ آپ کو اسے کیا نام ہے آپ پرائیویٹائز کریں, اور آنے والے دنوں میں میرے خیال میں یہ ہو جائے گی, پرائیویٹائز ہو جائے گی, کیونکہ پہلے بھی جو ہوئی تھی تو کچھ وجوہات تھی جو رکاوٹیں آ گئی تھی, لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اچھی ہمیں خوشخبریاں ملیں گی ملک کے لیے انشاءاللہ. ویسی صاحب دیکھنے میں آ رہا ہے اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹ بھی ہے کہ ہم معاشی طور پہ مضبوط ہو رہے ہیں اور اس کے اعداد و شمار بھی بہتر ہو رہے ہیں, لیکن اس معاشی ترقی کا فائدہ عوام تک روٹ لیول پہ کب آئے گا, کیسے آئے گا؟ دیکھیں کسی بھی جو معاشی ترقی کو ماپنے کا پیمانہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی ڈی پی. جی ڈی پی پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. جو عالمی معاشی یعنی وسائل ہیں, جو عالمی معاشی ادارے ہیں, صرف پاکستان کے معاشی ماہرین نہیں بلکہ عالمی ماہرین بھی پاکستان کی ابھرتی معیشت کو سراہ رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو آپ نے بات کی کہ ظاہری بات ہے اگر معیشت بہتر ہو رہی ہے تو اس کے اثرات بھی عوام تک آنے چاہیے, جو کہ بدقسمتی سے ابھی تک نہیں پہنچ رہے. تو میرے خیال میں اس کے بھی ایک پس منظر ہے. اگر ہم دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سن 2013 سے لے کر 18 تک جو کہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, اس کے اگر آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو آپ کی معیشت کتنی مضبوط تھی, بلکہ جو عالمی ادارے ہیں معیشت کے وہ پاکستان کو ٹاپ 10 معیشت میں شمار کرنے لگے تھے کہ 10, 15 یا 20 سال بعد پاکستان کی معیشت ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 میں شمار ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد جو سیاست میں منفی اقدامات اٹھائے گئے,
دھرنے دیے گئے, ابھی آپ نے جو ذکر کیا موٹر ویز بند کی گئی, سڑکیں بند کی گئی, تو اس کا جو پیغام ہے وہ دنیا کو بڑا منفی گیا. اچھا وہ جو اثرات ہیں, اچھا معیشت کے جو منفی اثرات ہیں وہ کافی عرصے تک چلتے ہیں. اگر یعنی کہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں جنگ ہوئی یا کوئی بھی ایسا کوئی واقعہ ہوا تو اس کے اثرات عوام کو بھگتنے پڑتے ہیں, ملک کے ساتھ ساتھ, اہل اقتدار کے ساتھ ساتھ. تو میرے خیال میں اب کچھ نشانیاں بھی سامنے آ رہی ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ جو جی ڈی پی بہتری ہے, جو معیشت میں بہتری ہو رہی ہے, اس کے اثرات عوام تک نہیں پہنچیں گے. انشاءاللہ آنے والے 6 ماہ میں یا 1 سال میں آپ دیکھیں گے کہ اگر اسی طرح یہ گورنمنٹ ہمارے ادارے خلوص نیت سے کام کرتے رہے تو عوام تک اس کے اثرات پہنچیں گے, اور عوام محسوس کرے گی کہ ان جو اداروں نے ہمارے لیے کام کیا ہے, اور جو منفی طاقتیں ہیں وہ پس منظر میں جائیں گی انشاءاللہ جائیں گی. میڈم, یہ عام آدمی, مزدور آدمی, کسان آدمی, یا یہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے, لوئر مڈل کلاس, ان تک جو ترقی ہو رہی ہوتی ہے اوپر کے سطح پہ, حکومتی سطح پہ یا بڑے کاروباری حلقوں میں, تو کون کون سے راستے ہیں کہ ان کی اگر رفتار تیز کر دی جائے, رکاوٹیں ہٹا دی جائیں, تو وہاں تک ترقی جو ہے نا وہ پہنچے, تاکہ اصل طبقہ تو یہی ہے, عوام تو یہی ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں, جیسے پیٹرول کی قیمتیں ہیں مثال کے طور پہ, اگر وہ گھٹ رہی ہیں یا بڑھ رہی ہیں تو اس کے عام جو ہے آدمی تک اس کے اثرات آتے رہتے ہیں. جیسے اسی لیے جب اب کل پرسوں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے عام آدمی پہ اثرات پڑتے ہیں اور لوگ شور بھی مچاتے ہیں. اسی طرح سے شوگر مل مالکان ہیں, ان کے اور پچھلے دنوں تو کافی چیزوں پہ کنٹرول بھی کیے رکھا گورنمنٹ نے, جیسے سبزیوں کے اوپر بوجھ ایک ایسا آیا کہ ابھی تک وہ تو خیر چل رہا ہے, پیاز, ٹماٹر, آلو اس حد تک آ گیا کہ عام عوام کو بہت زیادہ ریلیف ملا. اسی طرح گندم کی قیمت دیکھ لیں, اس میں بھی کافی سارا ریلیف عوام کو دیا گیا. تو گورنمنٹ جب اوپر سے ہی اپلائی کرتی ہے تو وہ نیچے تک صرف لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چیزوں کو جب آپ لک آفٹر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ, اور اس کے لیے میرے خیال میں بلدیاتی انتخابات جب آپ چاہتے ہیں کہ روٹس لیول تک اگر پہنچے تو اس میں بلدیاتی جو انتخابات ہیں ان کا بھی میرے خیال میں بہت بڑا کریکٹر جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر لازمی نظر ثانی کرے. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی, اور ظاہر ہے کہ ہم خود بھی اقتدار میں ہم لوگ, تو ہم خود بھی یہ بات اب کرنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے عوام تک جو فوائد پہنچتے ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے, اس کے اوپر گلی گلی بننے شروع ہو جاتی ہیں, ہر گھر میں اس کے فوائد جاتے ہیں. وہ ایک ایم پی وہ والی کام نہیں کر سکتا جو کونسلر یا چیئرمین لیول کے لوگ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں بلدیاتی انتخابات ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں. لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کے اثرات ڈائریکٹ بھی آتے ہیں چیزوں پہ, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا پیٹرول کے, شوگر کے, گندم کے جو ریٹس جب بنتے ہیں تو جب اثرات ہوتے ہیں تو وہ عام عوام تک بھی پہنچتے رہتے ہیں. جی بالکل ایسے ہے. عمران, ان کی بات سے میں ایگری کروں گا. یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ہمارے یونین کونسل لیول پہ ہمارے ہونا چاہیے, بلدیاتی لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے, کیونکہ ڈیولوشن آف پاور جب تک نہیں ہوگی میرے خیال میں, لیکن اس سے بڑی جو ہماری رکاوٹ ہے بیوروکریٹک ہرڈلز بہت زیادہ ہیں. جو اگر گورنمنٹ ایک پالیسی بناتی ہے, جو ہماری بیوروکریسی اس کو اگر امپلیمنٹ نہیں کر سکتی, سب سے بڑا تو وہاں پر ناکامی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کوئی بھی پرائز کنٹرول میکانزم ہے, یہاں اس کی آج تک کوئی سمجھ نہیں آتی. جو پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں, یہ جو مہنگائی کنٹرول کرنا حکومت نے اوپر سے پالیسی بنانی ہے, جو پرائز کنٹرول میکانزم ہے اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ وہ تو ہماری جو بیوروکریسی ہے. جب تک بیوروکریسی کی آپ کیا نام ہے آپ نہیں کریں گے ریفارمز بیوروکریسی میں, تو اس وقت تک آپ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے یہاں پہ آپ کو لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. ابھی بھی ہمیں بیوروکریٹک ریفارمز کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں پرائز کنٹرول میکانزم کے لیے ہمیں کوئی جدید سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہ دکانوں پر ایک آپ ریٹ لسٹ اویزہ ہو جاتی ہے, اس پر امپلیمنٹ تو نہیں ہوتا. اب کمیٹیاں تو بنی ہیں, کمیٹیاں بنی ہیں, لیکن اسٹیٹ چھاپے بھی مار رہے ہیں. اور پھر یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے, فوڈ اتھارٹی ہے یا یہ ستھرا پنجاب والی ٹیمیں ہیں, یہ نو ڈاؤٹ بہت اچھی چیز ہے. ڈیولپمنٹ انفورسمنٹ جو اتھارٹی ہے وہ روٹ لیول پہ جا رہے ہیں. دیکھیں گراس وہ عام آدمی کو اپنے چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بھی نظر آتا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں مہنگائی کا جو فینومینا ہے, مہنگائی میں کمی کیسے لوگوں کو پتہ چلے گی, جو مہنگائی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, وہ جو ایشو وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں جو ہمارے جو تاجر برادری ہے وہ نہیں امپلیمنٹ کرتی. جو آپ کے پرائز کنٹرول کمیٹیوں کے جو ریٹس ہوتے ہیں, جو سرکاری ریٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر, وہ کہتے ہیں کہ ون سائیڈڈ ہے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے میوچل ڈسکشن کے ساتھ تو بنائے نہیں جاتے.
ایون آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر پولٹری کا اگر آپ دیکھیں، پولٹری سیکٹر میں یہ تھا کہ گورنمنٹ ریٹ کچھ رکھتی تھی، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہماری جو ٹرانسپورٹیشن فریٹ چارجز کے بعد ہمیں یہ کاسٹ نہیں آتی، ہم افورڈ کر سکتے. پھر یہی ہوتے جا کے آپ سیل کرتے ہیں، جب وہ کرتے تو پھر وہ احتجاج ہوتے ہیں. میرے خیال میں اسے بیٹھ کے پراپرلی آپ کو اس پر کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر آپ جو ریلیف چاہ رہے ہیں وہ ریلیف تو نہیں ملے گا. اور تھوڑا سا میں جو جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جو 5 روپے اس دفعہ پیٹرول بڑھا ہے، ڈالر کو بھی ہمیں مزید کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمیں 2 روپے ڈالر اوپر جانے کی وجہ سے ہم نے 5 روپے پیٹرول بڑھایا، کیونکہ IMF کی شرط ہے جیسے ہی آپ کا اگر فلکچویٹ ہوگا ڈالر تو آپ نے آئل کی پرائس کو چینج کرنا ہے. اور اب ہمیں میرے خیال میں گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، اللہ کرے کہ بلوچستان کا جو نیشنل ہائی وے بن رہا ہے وہ مکمل ہو چکا ہو، کیونکہ 6 مہینے ہمیں ریلیف نہیں دیا گیا یہ کہہ کر کہ بلوچستان کا نیشنل ہائی وے بنایا جا رہا ہے اس بجٹ سے، تو وہ بجٹ دوبارہ وہ عوامی ریلیف میں لگایا جائے. باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس وقت پریشان ہیں. اس کی وجہ پریشانی کی یہ ہے کہ لوگوں کی جو انکم وسائل ہیں، جو انکم ہے وہ سکڑ گئی ہے، اور جو اخراجات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. جو صرف ایک بجلی تھا، بجلی نے ہی لوگوں کے اخراجات بڑھا دیے. باقی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اوور نائٹ کبھی بھی چینج نہیں آتی. جو معیشت میں بہت ہی پازیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس دفعہ تو وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنا جو کیا نام ہے انٹرسٹ ریٹ مزید ہم چاہتے ہیں کہ کم کیا جائے 11% سے، اسے ہم گنجائش موجود ہے تو ہم 9% پہ سنگل ڈیجٹ میں لائیں. سنگل ڈیجٹ میں لانے سے یہ ہوگا کہ ہماری جو انڈسٹری ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، وہ ہمارا چل پڑے گا، جو کہ اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے. اور باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو چھوٹے SMEs ہیں وہ بھی اپنا کاروبار کرنے میں بینک سے کیا نام ہے اپنا لیز لے سکتے ہیں، وہ اپنا فائنینسنگ کروا سکتے ہیں. ہمیں گورنمنٹ کو کام کرنے کی ابھی بہت ضرورت ہے، آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. لیکن ہم نے وہ سٹیج سیٹ کر دیا، وہ ایک ٹیمپو سیٹ کر دیا جو معیشت کے لیے چاہیے. اس معیشت کے لیے جو ٹیمپو چاہیے، آپ سٹاک ایکسچینج وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے. یہاں پہ اب سرمایہ کار بھی آ رہے ہیں. آذربائیجان سے ہماری حالیہ دنوں میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کے لیے ڈیل ہوئی ہے. مختلف ممالک، سعودی عرب بھی آ رہا ہے، مختلف ممالک آ رہے ہیں. لیکن ہمیں پھر وہی ہے کہ ہمیں اپنی چیزیں صحیح کرنا پڑیں گی. ابھی ہمیں اپنے گھر کو صحیح کرنا پڑے گا. گھر کی اصلاحات کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے مثبت. جی بالکل. اویسی صاحب، یہ پنجاب انفورسمنٹ کمیٹی جو ہے یہ روٹ لیول پہ کام کر رہی ہے، اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اس پہ میرے خیال میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چونکہ آپ پبلک میں رہتے ہیں، عوامی آدمی ہیں آپ. جی کیسر صاحب، بات ہے کہ نئے ادارے بنانا اچھی بات ہے عوامی سہولیات کے لیے، لیکن اس کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو پہلے ادارے ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کارکردگی کے لحاظ سے ناکام ہو چکے ہیں، یا تو پھر ان اداروں کو بالکل ختم کر دیا جائے. اگر نئے ادارے آپ نے بنانے ہیں تو ان اداروں کو ختم کر دیا جائے. اگر یہ جو ادارہ بنا ہے، اگر اس نے مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا، ذخیرہ اندوزی کو بھی کنٹرول کرنا ہے، تجاوزات کو بھی دیکھنا ہے، تو پھر جو اینٹی تجاوزات کے جو ادارے ہیں یا مہنگائی کنٹرول کرنے والے جو پہلے ادارے ہیں وہ تو پھر سفید ہاتھی کے مانند ہیں. آپ کے خزانے پہ، آپ کی جناب حکومتی اسٹرکچر پہ، تو ان کو ختم کیا. ان کو میرے خیال میں یہ ان کی پالیسی ہے کہ ان کو ایڈجسٹ کریں گے اور اس میں کیا جائے گا، صفائی بھی کی جائے گی. فی الوقت تو سر یہ جو جن لوگوں کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں مافیا کے ساتھ، ان کو ہٹایا جائے گا. بالکل. اچھا، سب سے جو اچھی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جو نئے ادارے بنائے گئے ہیں، اس میں پہلے عموماً جب ادارے بنائے جاتے تھے تو جو پرانے اداروں میں جو لوگ ہیں ان میں سے لا کر ان میں کھپایا جاتا تھا. لیکن اب یہ بہت شاندار چیز دیکھنے میں آئی کہ جو نئے ادارے بنائے گئے ہیں، آپ یہ والا ادارہ دیکھ لیں یا CCD دیکھ لیں، اس جیسے اور بھی ادارے ہیں، اس میں بالکل نئی بھرتی کی گئی ہے. جو نوجوان طبقہ ہے وہ پرجوش طریقے سے کام کرنے کا عادی ہے، کیونکہ ان کو دیکھ چکے مشکل حالات اپنے بڑوں کے اور خود بھی فیس کر چکے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو یہ ہمیں کس طرح کی مشکلات درپیش ہیں، اور میرے خیال میں وہ ایک بہتر جذبے سے کام کرنے کی پوزیشن میں، اس کے اچھے رزلٹ سامنے آئیں گے انشاءاللہ. میڈم عابدہ بخاری صاحبہ، آپ یہ جو نئے ادارے بن رہے ہیں، پنجاب انفورسمنٹ ہے یا ستھرا پنجاب تو نظر بھی آ رہا ہے وہ تو اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ ایسے ادارے ہونے چاہیے؟ بالکل. لیکن میں بھی ایگری ہوں سر سے کہ اگر نئے ادارے بن رہے ہیں تو پرانے کہاں ہیں. اگر وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر ان کو ختم کر کے نئی چیزیں بنائی جائیں، کیونکہ جو بھی نیا ادارہ بنے گا ظاہری بات ہے اس کا بجٹ جو ہے وہ آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، تو اس کا برڈن حکومت پہ ہی پڑے گا نا. تو آپ پہلے رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، چیزیں پہلے ہی خراب ہوتی جا رہی ہیں. تو اگر آپ نئی چیزیں بنائیں گے تو ظاہری سی بات ہے ان کے لیے بھی آپ اس کو علیحدہ سے بجٹ دینے پڑیں گے. آپ پہلے دیکھیں کہ آپ نے تعلیم میں کیا بجٹ دیا، صحت میں کیا بجٹ دیا. تو یہ والی ساری چیزیں پھر انسانی ذہن میں آتی ہیں، آنی بھی چاہیے، کیونکہ ہم ایک باشعور قوم ہیں، اور چاہے ہم اقتدار میں بھی ہیں لیکن پھر بھی کیونکہ ہم نے خود کو صحیح بھی کرنا ہے چیزوں کو سامنے لا کے کہ اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو یہ کیوں ہو رہی ہے، نئی چیزیں بن رہی ہے تو پرانی کہاں ہیں. لیکن وہ جو ایک تلخی تھی نا، ایک مہنگائی کی تلخی تھی اور ایک
وہ میرے خیال میں کافی حد تک کم ہوئی ہے. اور ہاں جی گورنمنٹ چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور صحیح ٹریک پہ جا بھی رہے ہیں ہم. ہمارے اسٹاک ایکسچینج، ہماری معیشت ماشاءاللہ سے بڑی مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہت ساری چیزوں پہ ابھی بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے لگے ہوئی ہیں دونوں پارٹیز مل کے کہ کسی طرح ملک کو اپنے ٹریک پہ لے کے جائیں، ملک ٹریک پہ آ بھی رہا ہے، چیزیں کام کر بھی رہی ہیں اور چیزیں اور بھی نئی بھی وہ آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پرانی چیزیں کچھ بیلنس میں نہیں تھیں تو نئی چیزیں بن رہی ہیں. تو وہ اچھی بات ہے، ہم اس کو برا نہیں کہتے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں جی، نئے کام کیوں کر رہے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی تو آپ نئے کام کر رہے ہیں نا. لیکن بہت سارا کام ابھی ہونے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ سارا کام ختم ہو گیا. بہت سارے ملک کو مزید ترقی کی ضرورت ہے اور اس ترقی پر لانے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں، گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ان نئی چیزوں کو آنا چاہیے اور نئے محکمے بننے چاہیے، تو نو ڈاؤٹ ان کی ضرورت ہوگی تو بنے. حکومت کو بھی تو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر برڈن پڑ رہا ہے اور ہم نے ان چیزوں کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے. تو اپریشیٹیبل ہیں چیزیں اگر ان کا مثبت اور فائدہ مند ہوتی ہیں ملک کے لیے یہ چیزیں، تو بے شک وہ ہم اس کے لیے اپریشیٹ بھی کریں گے. لیکن ہم چاہیں گے کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پرانی چیزیں، وہی جو سفید ہاتھی والی بات ہے، اگر وہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے اور اگر بوجھ ہیں تو پھر ان کو ختم کر دیا جائے، پھر نئی چیزیں اپلائیں. لیکن اب نوکریوں کی اشد ضرورت ہے مزید. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نوکریاں آ بھی رہی ہیں کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے جو نوجوان طبقہ ہے وہ بے روزگار پھر رہا ہے. آپ کو انڈسٹری پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کی انڈسٹری کی اس ٹائم کہاں کھڑی ہے. اس کے لیے اس پہ آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بے روزگاری جتنی کم ہوگی اتنے ہی لوگ زیادہ پرسکون ہو جائیں گے. پھر ان کو مہنگائی بھی کم نظر آئے گی. جب آپ کے گھر میں ان کا 100 روپیہ خرچہ اور آپ کے گھر میں 50 بھی جا رہا ہے، پھر بھی لوگ تھوڑا سا سکون میں رہتا ہے کہ کچھ آ رہا ہے ہمارے. اچھا، ایک اور جو تبدیلی ابھی آئی ہے، آپ سینئر کارکن ہیں، سیاسی کارکن، اور آپ سے سوال یہ بنتا بھی ہے کہ یہ آپریشن بنیاد مرصوص جو ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی مدد سے بے شک پاک فوج نے عوام کو ایک بڑا تحفہ دیا ہے. بالکل ایسے، اور وہ تحفہ جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے بالکل کہ پوری دنیا میں ہمارا اعتماد بڑھا ہے. پوری دنیا میں مورال بلند ہوا ہمارا بہت زیادہ. جی. اور بڑے بڑے ملک حیران بھی ہیں کہ ہم کیا سمجھتے تھے اور یہ کیا نکلے. تو اب امریکی صدر بھی آ رہا ہے اور معیشت بھی کھڑی ہے. تو اگر ان پوری اس زنجیر کو ملایا جائے تو ایک کڑی دوسری کڑی سے ملتی ہے. بالکل ایسے. تو امریکی صدر کا ان کا آنا اور کچھ دن پہلے، بلکہ میرے خیال میں چند ہفتے پہلے، اتنی بڑی کامیابی پاک فوج کی، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ پاک فوج کا مورال ڈاؤن کس نے کیا؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی بات ہے. اب یہ دیکھیں کہ پاک فوج کہاں کھڑی تھی. ہم سب جو ان کو اپنا محافظ سمجھتے تھے، اور ایک ایسی قوت آئی جو ملک دشمنی جس کو کہا جا سکتا ہے، جس نے آ کے پاک فوج کا مورال ڈاؤن کر دیا کہ یہ کھا گئے ہمیں، لوٹ گئے ہمیں. ایک ایسا سوشل میڈیا پہ ایک ایسا ادھم مچا کہ پاک فوج کو بالکل ہی زیرو پہ اپنی طرف سے کوشش کی گئی کہ لا کے کھڑا کر دیا گیا. لیکن ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. ہاں تو لیکن اللہ پاک جس کی مدد کرتا ہے وہ اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. تو اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک ایسا آیا ہمارے اوپر ٹائم کہ اس نے ہماری قوم کو دوبارہ سے لوگوں کی نظروں میں ہیرو بنا دیا اور بتایا کہ جو آپ سوچ رہے تھے ہماری پاک فوج ویسی نہیں ہے، ہماری پاک فوج ویسی ہے جیسا کہ اس کو کچھ عرصہ پہلے تک ہمارا مورال تھا. اور الحمدللہ ہم لوگوں کی نظروں میں سرخرو، اور اس کا دنیا پہ اور خاص طور پہ جو ہمارے لوگوں میں ایک عجیب سا ایک تھا اپنی پاک فوج کے بارے میں کشمکش تھی کہ شاید یہ صحیح تو نہیں کہہ رہے. وہ جو مورال تھا ہمارے لوگوں کے اندر جو ہونا ضروری ہے وہ بلند ہوا ہے. اس کی وجہ سے ہم اپنے پاک فوج کے بہت شکر گزار بھی ہیں اور ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں جو ہمارے ملک دشمن عناصر تھے کہ جو آپ نے کوشش کی تھی ہماری پاک فوج کے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف. اللہ پاک نے ہمارا ساتھ دیا اور ہماری پاک فوج کا مورال بلند کیا، اور اسی کے وجہ سے آج جو ہماری ترقیاں ہیں، آج جو ہماری جو معیشت ڈیولپ ہوئی ہے، آج جو دنیا کی نظر میں ہمارا مورال بلند ہوا ہے. اور اب یہ جو امریکی صدر کا آنا ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اور انشاءاللہ اس کے آنے کے بعد ہماری جو معیشت ہے اس سے بھی زیادہ مزید بھی مضبوط ہوگی اور ہمارا مورال مزید جو ہے وہ بلند ہوگا ملک کا انشاءاللہ. عمران علی، امریکی صدر کا آنا، بلکہ پہلے ہمارے فیلڈ مارشل کو وہاں بلانا،
19 سال بعد پاکستان میں امریکی صدر آ رہا ہے یہاں پر. آپ دیکھیں پہلے ایک یہ بھی دور تھا کہ امریکی صدر ہمارا فون نہیں اٹھاتا تھا وزیر اعظم کا, وہ کالیں کرتے تھے تو وہ ان کی کال تک سننا پسند نہیں کرتے تھے. اب وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور بڑی تعریفیں. آپ نے کچھ چند ماہ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے حوالے سے کتنی آپ نے مثبت باتیں سنی ہیں, اور وہ بھی ٹرمپ کے منہ سے جو کہ زہر اگلتے ہیں, لیکن انہوں نے پاکستان کی بڑی تعریف کی ہے, پاکستانیوں کو بڑا انٹیلیجنٹ کہا. میرے خیال میں ہمیں دیکھیں, آپ اگر ایک چیز آپ کو نظر وزڈم دیکھنا چاہیے کہ جو آرمی ہے وہ ہماری پروفیشنل ہے, اسے پولیٹیسائز نہ کیا جائے تو بہتر ہے. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ اٹیمپٹ کر رہی ہے, میرے خیال میں انہیں بھی ذرا روکنا چاہیے کہ وہ ایک لائن ڈرا کر دینی چاہیے کہ جی آپ جو کچھ مرضی کریں سیاست کے حوالے سے اپنے اوپر وہ کریں. اور جو آپریشن بنیان مرصوص تھا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ ہمارے نصاب کا حصہ بنے گا, اور ہمارے بچوں کو بھی بتایا جائے گا, آنے والی جو ہماری نسل ہے, کہ کس طرح ہم نے یہ آپریشن کیا تھا, کیونکہ یہ ایک اسٹریٹجک ہے اور یہ کیس اسٹڈی ہے, اور دنیا وہ دیکھ رہی ہے بڑے غور سے. اور روز یہ بات آ رہی ہے, اب تو پہلے ہم 3 رافیل کی بات ہو رہی تھی, 4 رافیل تک چلی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ان کا جو نقصان ہوا ہے انڈیا کا, اچھا بھلا نقصان ہوا ہے, اور انڈیا کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہم شاید سمجھتے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہم نے پاکستان کو, ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ہماری جو فضائیہ ہے اس کے حوالے سے ان کا آیا ہے کہ وہ پاکستان کی فضائیہ بہت ہی پروفیشنل اور ایگریسو ہے. اوورآل پاکستان کا ایک امیج ایمرج ہوا ہے, پوری فضائیہ نے تو ہمیشہ حیران کیا ہے, پاکستان کا پوری دنیا میں ایک امیج ایمرج ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں سے جن سے ہم ٹائم مانگتے تھے ملنے کے لیے, انہوں نے ہمیں خود ڈنر پہ لنچ پہ بلایا. اور اس میں بھی بہت پازیٹیو چیزیں ہیں. آپ کو یہ بتائیں کہ ایک طرف دنیا نے ہمارے لیے دروازے بند کر دے, وہ بند دروازے کھلے ہیں پاکستان کے لیے, یہ قدرت کی طرف سے ہمیں تحفہ ہے. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پچھلے چند سالوں میں جو ہے حافظ عاصم منیر صاحب نے جو کیا ہے, پروفیشنلزم لائے ہیں ادارے میں, اور وہ بھی ایک اس کا ایک ریفلیکشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے پوری دنیا میں. اب لوگ ہم سے ٹریڈ بھی کرنا چاہتے ہیں, لوگ ہم سے تعلقات بھی رکھنا چاہتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہو. ایون عرب ممالک نے بھی ہم دیکھا جائے تو ہمیں کیا نام ہے, ہمیں ایک سائیڈ لائن کر دیا تھا, وہ پاکستان کو وہ نہیں کر رہے تھے. اب وہ بھی پاکستان کو ویٹیج دے رہے ہیں کہ یار پوری دنیا میں, کیونکہ لگ رہا ہے, کیونکہ عرب ممالک کو جس طرح اسرائیل نے آگے لگا رکھا ہے, اس کے بعد انہیں جو نظر آ رہا ہے, تحفظ نظر آ رہا ہے, وہ نظر آ رہا ہے کہ یار پناہ گاہ پاکستان نظر آ رہی ہے, کہ آگے یار پاکستان ہمیں بچائے یا پاکستان آئے. اب اس ساری صورتحال میں پاکستان اس گریٹ گیم میں آپ یہ دیکھیں کہ فورن پالیسی ہماری اتنی شاندار تھی کہ ہماری ڈپلومیسی میں آپ دیکھیں کہ انڈیا نے پوری دنیا میں 60 ممالک میں جا کے ہمارے خلاف سفارتی سطح پر جا کر انہوں نے کیا ہے, لیکن پاکستان کے خلاف وہ کوئی بیانیہ نہیں بنا سکے. اور جو بلاول تھا اس کا بیانیہ دیکھیں وہ سامنے آیا ہے, بلکہ وہ نہیں بنا سکے بیانیہ, ان کا بیانیہ بنانے میں ناکام رہے ہیں. جو آپریشن سندور ہے وہ بھی ان کا ناکام ہوا ہے. اور اس کے بعد پاکستان ایمرج ہوا ہے, ایک پازیٹیو امیج ہمارا ایمرج ہوا ہے, جو کہ پچھلے چند سالوں میں ہم ایسی بھی صورتحال تھی کہ ہم ایک پائلٹ پکڑتے تھے اور اسے 24 گھنٹے سے بھی پہلے ہم رہا کر دیتے. پوری دنیا ہم پر ہنستی تھی کہ کتنے بزدل ہیں, ہم 24 گھنٹے بھی ایک پائلٹ کو نہیں رکھ سکے. اور اب بھی ہوا ہے کہ جو وہی فوج ہے ہماری, کیونکہ ایک لیڈرشپ کا بہت فرق ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, جو سید عاصم منیر ہیں ان کی لیڈرشپ بہت کلیئر ہے, ڈائریکشن ہے. بہت دنیا نے, امریکہ نے کہا, عالمی دباؤ ڈالا گیا کہ آپ انڈیا پر حملہ نہ کریں. انڈیا نے اگر آپ پر سرجیکل سٹرائکس بھی کیا, انہوں نے کہا نو وی ول ڈو, اور انہوں نے کر کے دکھایا. اور اس سے ایک میسج گیا ہے, کلیئر میسج گیا ہے کہ ہم ایسے نہیں بیٹھے, آپ جو سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہیں. اور میرے خیال میں یہ ہم نے یوز کیا. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایران کے ساتھ جو ہوا ہے, شام پر کل حملے ہوئے ہیں, جو دنیا میں ہو رہا ہے, لبنان پر ہو رہے ہیں یا غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد اب پاکستان کے حوالے سے لوگ ہمیں ایک ویٹیج دے رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو چیز کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. بالکل, بڑا شاندار تجزیہ اور بڑی تیاری کے ساتھ جو ہے نا آپ بات کر رہے ہیں. اویسی صاحب, بارشیں آ گئی ہیں اور اتنی شدت سے آئی ہیں کہ چترال میں, جیلم میں, ان علاقوں میں فوج طلب ہو گئی ہے. اور یقیناً جب بارش آتی ہے تو وہ ایک قدرتی آفت ہوتی ہے جب شدت سے آ جاتی ہے, اور پھر پہاڑوں کی بارش جب اترتی ہے, پانی اترتا ہے تو وہ پتھر بھی ساتھ آتے ہیں. وہ ایک وقت کے لیے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے, لیکن بعد ازاں حکومتیں متحرک ہوتی ہیں. فوج طلب کر لی گئی ہے, اس پہ آپ کا تبصرہ کہ کیا فوج کافی ہوگی ریلیف کے لیے؟ دیکھیں کیسا سر, قدرتی آفات کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ آپ اچانک آنے والے جو قدرتی آفتات ہے اس کو روک سکیں یا اس کا مقابلہ کر سکیں. تو اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو قدرتی آفات سے پیدا ہونے والے منفی اثرات ہیں ان کا مقابلہ کس طرح کیا آپ نے لوگوں کو ریسکیو کس طرح کیا ہے, جو نقصانات ہوئے ان کا ازالہ کس طرح کیا ہے.
اچھا، پاک فوج کا آنا خوشائند بات ہے، کیونکہ پاک فوج کے پاس ایک مکمل اسٹرکچر موجود ہے جس کی مدد سے وہ جو لوگوں کی مشکلات ہیں ان کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے. لیکن یہاں پہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سویلین گورنمنٹ کا تیار رہنا. جی جو آپ کے سویلین سرکاری ادارے ہیں ان کی کیا تیاری ہے. جی اچھا، پھر یہ جو محکمے ہیں مختلف NDMA ہو گئے یا موسمیات کے محکمے ہیں، جی یہ آپ کو کئی ماہ پہلے خبردار کرنا شروع کر دیتے جی ہیں. بالکل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام کو بھی خبردار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ جو سویلین سرکاری ادارے ہیں جو انہوں نے عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے، ریسکیو کرنا ہوتا ہے، ان کی ضرورت کا خیال کرنا ہوتا ہے، ان کو بھی تیاری کرنے کا موقع ملے. اور اگر وہ تیاری نہ کر سکے تو اس کا پھر سوائے بدقسمتی سے اور کیا کہا جا سکتا ہے. کچھ دن پہلے آپ نے سوات میں دیکھا کہ 18 سیاح جو کہ پھنسے پانی کے اندر 2 گھنٹے وہ بیچارے ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے رہے، لیکن ان تک ریسکیو کے ادارے نہیں پہنچ سکے، ان کی مدد نہیں کی جا سکی. تو اس کے آپ دیکھ لیں کہ جو وہاں کی صوبائی جو سول ادارے ہیں ان کی ناکامی کی سطح تک واضح ہوتی ہے. اور ان کے چیف منسٹر نے بڑا ایک مزاحیہ قسم کا انہوں نے بیان دیا کہ میں اسلام آباد میں تھا، میں نے کوئی تمبو لگانا تھا. سر یہ مزاحیہ نہیں، یہ غیر انسانی، یہ غیر انسانی رویہ یہ ہے. غیر انسانی غیر رویہ ہے. اخلاقی کہا جا سکتا ہے انہیں کہ آپ ایک لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی میں نے تمبو لگانے تھے. آپ دیکھیں کہ ایک ہیلی کاپٹر چاہیے تھا ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، وہ KPK گورنمنٹ فراہم نہیں کر سکی. لیکن اگر دیکھیں گے جب ان کے احتجاج ہوں گے تو KPK گورنمنٹ اپنے پورے وسائل کا رخ اس طرف موڑ دے گی. وہ احتجاج آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ عوام کو نہیں بچا سکتے. تو کتنی نکمی حکومت ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. اور سیدہ عابدہ بخاری، بارشیں آ گئی ہیں، لاہور میں بھی آپ کو پتہ ہے پانی پانی تھا، لیکن اپوزیشن احتجاج میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے. اپوزیشن ہمیشہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اپنا احتجاج میں جت جاتی ہے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ملک کی مفاد میں یا ملک کے اصلاح کے لیے یا ملک کی مدد کے لیے کوئی کام کرے. اس اپوزیشن نے تو ہمیشہ سے ایسی کی، شروع سے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی ملک کے اوپر کڑا وقت ہوتا ہے تو وہ ان کا احتجاج کھڑا ہے. وہ پتہ نہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں مشکل ٹائم کا کہ مشکل ٹائم آئے اور ہم نے احتجاج شروع کر دینا ہے. تو یہ تو ان کا وتیرہ رہ گیا، ان کے اوپر تو ڈسکشنز کرنا اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے برابر ہے. تو اس کے لیے بس ہم گورنمنٹ سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ جو اپنے جو حفاظتی اقدامات ہیں تاکہ لوگوں کو جتنا زیادہ ریسکیو کیا جا سکے. پاک فوج بھی ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہائی الرٹ ہو چکی ہیں، تو اور ہمارے جو ریسکیو کے ادارے ہیں وہ بھی ہائی الرٹ ہے. تو اللہ خیر کرے گا. دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان اور سلامتی میں رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور باقی ہم لوگ خود بھی جتنے بھی ہم لوگ خود جو ہیں وہ ہم اپنے بھی حفاظتی اقدامات اپنے ساتھ ہر کوئی رکھے، کیونکہ یہ جو ایسی جو آفات ہوتی ہیں، جو قدرتی آفات ہوتی ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے کوئی جو ہے وہ آپ کو خود بھی تیار رہنا چاہیے. گورنمنٹ تو جو کام کرے گی ہی کرے گی. اور یہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس کے لیے ہم گورنمنٹ کے لیے کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ہر قسم کے جو ان کو زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ نہ کرے جو سوات جیسا واقعہ ہوا ہے کہ 2-2 گھنٹے لوگ آپ کا انتظار کرتے رہیں. ہائی الرٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ 5 سے 10 منٹ میں جو بھی ریسکیو ٹیمز ہیں وہ ایسے افراد تک پہنچیں جو آپ کی مدد کی طلبگار ہوں. بالکل. ویسے صاحب اپوزیشن نے PTI نے 5 تاریخ اعلان کیا کہ ہم 5 اگست کو احتجاج کریں گے. یہ وہ تاریخ ہے کہ 5 اگست کو ہی بھارت نے کشمیر کی آزاد حیثیت ختم کرنے کا جو بل ہے، ترمیمی بل، وہ منظور کیا تھا. تو یہ اتفاق ہے یا باقاعدہ پلاننگ ہے؟ اچھا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا سر. آپ پہلے بھی تمام جو انہوں نے احتجاج کی کالز دیں، جن تاریخوں کو دیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی پاکستانی قوم کا جو حوصلہ افزا پس منظر ہے وہ جڑا ہوتا ہے، جس کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی 5 تاریخ کو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس دن ہمیں مل کر بحثت کو آواز اٹھانی چاہیے کہ انڈیا نے ایک غیر قانونی قدم اٹھا کر وہاں کی پارلیمنٹ نے، وہاں کی گورنمنٹ نے جو خود مختار حیثیت کشمیر کی وہ ختم کی، بجائے اس کے وہ ختم کریں ان ملک میں وہی انتشار افطراک. آپ یہ دیکھیں جو ان کا پہلا دھرنا شروع ہوا تھا وہ بھی انہوں نے 14 اگست کو سٹارٹ کیا تھا، جب پوری قوم آزادی خوشی منا رہی تھی. اور انہوں نے اس دن 14 اگست 2011 کو جو 2014 کو جو انہوں نے انتشار کی، افتراق کی جو ابتدا کی، وہ آج تک چل رہا ہے. اچھا، جہاں تک ہم نے بات 5 تاریخ کی بات کی، میرے خیال میں اس کو گنا دی ہے گنڈا پور صاحب کے بیان نے. اچھا، کہ اگر 90 دن تک خان صاحب رہا نہ ہوئے تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے. یعنی کہ یہاں تک انہوں نے کنفیوژن پیدا کر دی ہے. اور یہ وہی بات جو جس سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا، اس بات سے کہ جو ان کے اندر گروہ بندی ہے، جو دھڑا بندی ہے، جو میڈم نے پھر ذکر کیا اس کا بڑا دلچسپ انداز میں کہ کوئی بیوی گروپ ہے، کوئی سسٹر گروپ ہے، کوئی مشیرہ گروپ ہے، کوئی جنرل سیکرٹری گروپ ہے، کوئی چیئرمین گروپ ہے. تو
تو اس کے اثرات جو یہ احتجاج ہے اس پہ بھی دیکھنے پہ آئیں گے. اس احتجاج کے اثرات جو 26 نومبر کے فائنل کال تھی اس سے زیادہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ بڑی شدت سے مکمل تیاری کے ساتھ جب گنڈا پور نے مکمل سرکاری وسائل کے ساتھ دارالحکومت پہ حملہ کیا تھا ایک طرح سے, جب اس کو کاؤنٹر کر لیا گیا تھا, تو میرے خیال میں اس کے نسبت آج پاکستانی تحریک انصاف اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہماری ریاست کو, ہماری عوام کو ڈسٹرب کر سکے اور اس طرح کے انتشار کی کیفیت پیدا کر سکے. گنڈا پور سے یاد آیا کہ گنڈا پور نے چیلنج بھی دیا ہے مولانا فضل الرحمان کو اچھا دوبارہ الیکشن لڑنے کا. جی یہ جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب جیل سے بیانات دیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کوئی بیان بازی نہ کی جائے. اس کے بارے میں میرے خیال جو پس منظر ہے وہ مقامی سیاست زیادہ وہ کام کرتی ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک دیرینہ حریف ہیں ڈیر اسماعیل خان کی سیاست میں. آپ اس چیز کو قومی سیاست کے پس منظر میں نہ دیکھیں, کیونکہ ہماری سیاست کا ایک یہ المیہ ہے کہ ایک جو فریق ہے جیتا ہوا وہ دوسرے فریق کو بالکل سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ شاید میں نے اس کو سپیس دی تو اس نے میری جگہ پہ قابض ہو جانا ہے اور مجھے دوبارہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی نے چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں بالکل تیار ہوں, آپ بھی اپنے بھائی کو کہیں, وہ بھی نکلے اور میں بھی, لیکن وہ بعد میں چپ ہو گئے. اچھا بڑا چیلنج کہاں گیا؟ بڑا دلچسپ قسم کا ماحول بنا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بھائی کو استعفیٰ دلواتا ہوں, آپ اس کے مقابلے میں الیکشن لڑیں. جی بالکل. تو جو مولانا کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں انجینئر زہر رحمان جو کہ جمعیت علماء اسلام کی ڈیجیٹل ٹیم ہے اس کے ہیڈ بھی ہیں. اچھا اس چیز میں ایک اور بڑی شاندار چیز دیکھنے میں کیسر صاحب کہ عام دنوں میں نا پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم کو اس کو بڑا یعنی کہ ایکٹیو تصور کیا جاتا ہے, لیکن مجھے بڑی ملفت بات لگی کہ جب گنڈا پور صاحب نے بیان دیا چیلنج کا, تو جو مولانا جمعیت علماء اسلام کی ڈیجیٹل ٹیم ہے اس کا جو جوابی رد عمل ہے وہ بڑا شاندار تھا, بڑا اسٹرانگ تھا. انہوں نے کاؤنٹر کر دیا ایک طرح سے نا پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو, اور یہ چیز بڑی شاندار تھی, جس کی وجہ سے گنڈا پور صاحب بھی جو ہے نا بیک فٹ پہ گئے اور انہوں کو یعنی کہ ایک طرح سے انہوں نے اپنے بیانات بیان کیا تھا تو نہیں, لیکن ایک طرح سے انہوں نے ایک ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنے جو چیلنج دینے کا بیان ہے ان سے وہ پیچھے ہٹے ہیں. تو یہ جو جوابی رد عمل ہے وہ بڑا شاندار تھا, اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ میرے خیال میں اگلے آنے والے دنوں میں بھی جو لوکل مقامی سیاست ہے ڈیر اسماعیل خان کی, وہاں پہ گنڈا پور صاحب کو بھگتنا پڑے گا. اچھا مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, جو کارکنان ہیں, ان کو یہ سمجھ آج تک نہیں آئی کہ جو آپ کی حکومت ہے کے پی کے میں وہ کتنے عرصے سے ہے, پچھلے تقریباً 2-3 ٹینیور آپ بھگتا چکے ہیں, اس میں آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ آپ ملک تبدیل کرنے کی باتیں کرتے ہیں, آپ تبدیلی لانے کی باتیں کرتے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, لیکن اتنے عرصے سے آپ جس صوبے کو لے کے چل رہے ہیں جس میں آپ کی تیسری حکومت متواتر آ رہی ہے, اس میں آج تک آپ نے کیا وہ صوبہ تو دیوالیہ ہو چکا ہے, وہ صوبہ دیوالیہ ہو چکا ہی نہیں ہے. پھر اگلے پروگرام میں کہ آج ہمارے موضوعات جو ہے وہ اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی, اور سیدہ عابدہ بخاری نے حق ادا کیا سیاسی کارکن ہونے کا. عمران علی اوان آپ بڑی تیاری کے ساتھ آئے, اور شیراز اویسی آپ تو رہتے ہی اس طرح کے کھیلوں میں ہیں, تجزیے میں, کالم میں, تبصرے میں. بہت شکریہ. اگلے پروگرام کے لیے پھر حاضر ہوں گے. آج پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل اسٹوڈیو سے اللہ حافظ.